كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في موضع آخر وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. معزز ناظرین، درس حدیث کے اس 15ویں ایپیسوڈ میں اسلامک توحید میسیجز کی جانب سے ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. امید ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرامات آپ کو پسند آئے ہوں گے، شرعی طور پر آپ کو بہترین معلومات ملے ہوں گے. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن پر بندہ عمل کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ایک بہترین عبادت ہے. اللہ کی محبت کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، چونکہ اللہ کی محبت عقیدے کا ایک اہم باب ہے. لہذا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ جس قدر اللہ سے انسان کو محبت کرنی چاہیے، جس قدر انسان کو اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے، اگر وہ لگاؤ اور وہ محبت ایک انسان دوسرے انسان سے کرنے لگ جاتا ہے، یا ایک عابد اپنے معبود غیر اللہ سے کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ محبت میں شرک واقع ہو جاتا ہے. تو دوسروں کی محبت انسان کو بسا اوقات شرک تک لے جاتی ہے. خصوصی طور پر اس مادہ پرستی کے دور میں ہر آدمی محبت کا بھوکا ہوتا ہے اور ناجائز محبتیں چلتی ہے. نوجوان اپنی محبتوں میں عروج پر ہوتے ہیں. اگر ان محبتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی بجائے اللہ کی محبت کو جگہ دے دی جائے، اور دنیا کی محبت ایک طرف ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ایک طرف ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کا جو ٹیسٹ انسان محسوس کرتا ہے، اللہ کی محبت کی جو لذت انسان محسوس کرتا ہے، وہ لذت کسی اور لذت کا دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتی. اور حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور غیر اللہ سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے. اور اللہ نے مومنوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہوئے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت سے یہ دل معمور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا حال ذکر کرتے ہوئے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور کہا کہ اس قوم کی رکھوالی کرو، تم میرے جانشین ہو، کہیں یہ قوم شرک میں پھر سے واقع نہ ہو جائے، میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے، واپس آ کر دیکھا تو سب لوگوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. سب لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور ایسی عبادت کرنے لگ گئے جیسا کہ اللہ سے کرنی ہوتی ہے، اور یہ محبت انہیں اللہ کی محبت سے توڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں داخل کر رہی تھی. قرآن نے ایک بہترین تبصرہ ان کے بارے میں کیا، کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں رگوں میں غیر اللہ کی محبت، اس بچڑے کی محبت داخل کر دی گئی ہے، جڑ پکڑ لی ہے. تو قرآن نے اس طرح کا تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سے محبت کی دعوت دی. اب ہم جن سے محبت کرتے ہیں، شریعت میں اس کی ایک فہرست ہے کہ ہمیں اپنے دل میں کس کی محبت کو جگہ دینا چاہیے. ایک انسان کو سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت رکھنا چاہیے. اللہ کی محبت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہونا چاہیے. رسول کی محبت کے بعد انبیاء سے محبت ہونا چاہیے. انبیاء سے محبت کے بعد انسان کو صحابہ سے محبت ہونا چاہیے. صحابہ سے محبت کے بعد تابعین سے انسان کو محبت ہونا چاہیے. تابعین سے محبت کے بعد تبع تابعین سے، علماء سلف سے محبت ہونی چاہیے.
پھر ان کے علاوہ کچھ محبتیں ہوتی ہیں، جیسے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، استاذ اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے، شاگرد اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، شوہر اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. یہ تمام محبتیں جو فطری محبتیں ہیں جو انسان کے دل میں داخل کی گئی ہیں، یہ محبتیں جائز ہیں. لیکن یہ محبتیں جب انسان کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا شروع کر دے، ایک بچہ اپنے باپ کو اسے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ باپ نمازی ہے، باپ نیک ہے، تو یہ جائز اور فطری محبت سے بڑھ کر جو ہے ایمانی محبت ہو جاتی ہے، اور ان محبتوں کی بنیاد پر شوہر بیوی، بیوی شوہر کو آپس میں ایک دوسرے کو ثواب دیا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ثواب دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ محبتیں ہیں جو شرعاً جائز ہے اور افضل ہے، مستحب ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اور یہ محبت خونی رشتے کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے. یہ محبت بسا اوقات ہمارے خاندانی رشتوں سے اوپر جو ہے کسی کے اندر ہم ایسی خوبی دیکھتے ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرنے ہمیں ابھارتی ہے. یہی وہ محبتیں ہیں جو جائز ہے. اس کے علاوہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں ناجائز ہیں، جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، وقت کی بربادی ہے. اب ہم آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس یا نکات کی شکل میں واقعات کا استدلال کرتے ہوئے، حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے ذکر کریں گے کہ کیسے ہم جو ہے اللہ سے محبت کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اللہ کی محبت کو پانے کے کیا اسباب ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلا اللہ کی محبت کو پانے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ فرائض پر جمع رہنے کے بعد، فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد انسان سنن و نوافل کا اہتمام کرنے لگ جائے، سنن و نوافل کا پابند بن جائے تو اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے. حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو انسان میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو انسان میرے دوست سے دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرنا، بغض و عداوت رکھنا، دل میں کینہ کپٹ رکھنا علماء سے متعلق، یہ بہت غلط حرکت ہے. سینہ اس انسان کا جو ہے بغض و عداوت سے بھرا ہوا ہے، اور جو انسان علماء سے دشمنی رکھتا ہے گویا وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ذلیل کرے گا. تو اللہ کے دوستوں سے محبت کرے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء یتقرب الی بالنوافل، کہ یتقرب الی مما افترضت علیہ، کہ جو فرائض میں نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے اس کے ذریعے تم میرا تقرب حاصل کرتے ہو. اور ان فرائض کے اہتمام کے بعد برابر بندہ نوافل کے ذریعے میری عبادت کرتا ہے، نوافل کو انجام دیتا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو پانے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے فرائض کے بعد سنن و نوافل کا اہتمام کرے. مرد حضرات گھر میں سنتیں پڑھے، عورتیں فرائض اور سنن گھر میں پڑھے، اور مرد حضرات فرائض مسجد میں پڑھے. اور یاد رکھیے اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا وہ ہے نماز. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ نماز کا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حساب لے گا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اور نوافل میں آگے ہوتا ہے. پہلے تو انسان کو جو ہے نوافل کی فرائض کی پابندی کرنا چاہیے، پھر نوافل کی طرف انسان کی کوشش جانی چاہیے. لیکن آدمی مخلص ہے، پھر بھی بشری تقاضے سے اس سے کچھ فرائض چھوٹ جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کا باب کھولے گا. صرف نماز مراد نہیں ہے، فرائض سے تمام وہ چیزیں جو شریعت میں ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ فرائض کی فہرست کھولے گا. اگر دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ بندہ فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، نوافل کے فہرست کھولے گا. نوافل کی فہرست میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ نوافل اور سنن کا اس نے اہتمام کیا ہے. تو یہ نوافل اور سنن کی عبادتیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کس میں ڈال دیں گے؟ فرائض کے دروازے میں داخل کر دیں گے. اس طرح اس کی بھرپائی کی جائے گی. تو سنن و نوافل کی بڑی اہمیت ہے. فرائض کے بعد سنن و نوافل کا اہتمام کرے. یہ پہلا سبب تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کیا جائے. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اللہ کی محبت کو پانے کے اسباب کیا ہے، وہ کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.